بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، آپ کے سامنے یہ بتانا ہے کہ کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ آنکھ کی روشنی کے لیے یا نور یا ایک کہ اللہ 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 کا ذکر، یا ایک اسی طرح سے رزق کے لیے یا رزاق یا رزاق یا رزاق، اس طرح کے جو اذکار لوگوں میں مشہور ہے، یہ اللہ رب العالمین کے نام کو مفرد اس طرح سے بلا تعریف کے اس طرح سے پکارنا، اس طرح سے دعا کرنا کیا احادیث سے ثابت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس طرح سے مفرد ذکر سب سے افضل ذکر، اور افضل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تمام نبیوں سے جو ذکر ثابت ہے، وہ سب سے آسان ذکر، زبان پر بڑا ہلکا، بہت ہی ہلکا لا الہ الا اللہ ہے۔ اور جتنے بھی اذکار اور تسبیحات اور جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم میں یا سنت رسول اللہ سے ثابت ہیں، ان میں کہیں بھی اس طرح سے مفرد یعنی ایک ہی لفظ کے ساتھ میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ کسی بھی مرض کے لیے، کسی وبا کے لیے، کسی بلا کے لیے، کسی ضرورت کے لیے، کسی ضرورت اور حاجت کے لیے اور کسی مصیبت کے لیے ایک لفظ کا ذکر کرنا کہیں بھی قرآن اور سنت میں ثابت نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ گمراہ لوگ ہیں اور شیطان نے ان کو بھٹکایا ہوا ہے، سنت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، اور ایسا کرنے والے کھلم کھلا گمراہی میں ہیں۔ ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی حجت ہے۔ ایسے اذکار یہ کہاں سے نکلے ہیں؟ یہ صوفیزم سے، خانخواہوں سے، درگاہوں اور مزاروں والوں سے، جن کے پاس علم کی کمی اور جہالت کی وجہ سے اپنے بد عقیدگی کی بنا پر اس طرح سے لوگوں میں مختلف قسم کے اذکار کو مشہور کیا ہوا ہے۔ اور ایسے ہی کچھ لوگ فرض نماز کے ختم ہونے کے ساتھ سر پہ ہاتھ لگا کے پڑھتے ہیں، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں، یہ بھی بدعت ہے، اور اس طرح سے پڑھنے کا کوئی بھی صحیح حدیث سے ثبوت نہیں ہے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں یہ بھی بالکل غلط اور نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ صحیح عبادت نماز کرنے کے بعد میں فوراً غلط کام کرنا، جو آگے والا جو عمل صحیح کیا تھا وہ بھی غارت ہو جاتا ہے۔ تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر اور تمام ذکر کا سردار وہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو موت کے وقت میں کہا تھا، یا عم، اے میرے چچا، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، کلمتاً احاج لک بہا عند اللہ، ایک بار ایک کلمہ کہہ دو، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس حجت کروں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لاعلم کلمتاً لا یقولها عبد عند الموت الا وجد روحه لها روحا، کہا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جس کو کوئی بھی بندہ موت کے وقت میں کہے گا تو اپنی روح کو نکالنے کے لیے وہ روحن یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشبو والے فرشتے، نیک فرشتے اس کی روح نکالتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا کہ جس کا انسان کی زبان سے آخری وقت میں لا الہ الا اللہ ادا ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہہ دیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، جب انہوں نے توحید کا اقرار کر لیا، کلمہ شہادت پڑھ لیا، تو پھر میری طرف سے ان کی جان، ان کا مال، ان کا خون سب
محفوظ ہو جاتا ہے، الا بحقھا، مگر ایک حق کے ساتھ، وحسابہم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ یعنی صرف ظاہری طور پر اگر کوئی آدمی اپنے دین کا اقرار کرتا ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے، شہادت کو پڑھتا ہے، تو باطن اللہ تعالیٰ جانتا ہے دل کے اندر کیا ہے، تو اس کو مسلمان مانا جائے گا۔ یہ قرآن اور یہ دین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری کی ساری چیزیں عربی کے اندر ہیں۔ عربی زبان میں کوئی بھی لفظ اکیلا بولنا بے معنی ہوتا ہے، اور نہ وہ جملہ ہوتا ہے، نہ وہ مفید کلام ہوتا ہے، بلکہ ایسا کہنے سے بے معنی لفظ بہت بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز قرآن کے اندر، سنت کے اندر جو بھی ذکر آیا ہے وہ ایک لفظ نہیں آیا ہے کہیں بھی۔ جیسے آپ نے دیکھا اس بسم اللہ، خالی اللہ نہیں ہے، بسم اللہ، اور سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، تو اس طرح سے ایک لفظ نہیں بلکہ ایک پورا کلمہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک معنی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے صرف اسم کہنا، ایک لفظ کہنا، ایک جیسے یا نور، یا رحمان، یا اس طرح کی جو بات کہتے ہیں، اس کے اندر یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ اس طرح کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہ ہو، اور ہم کہیں کہ بھئی یہ اچھی چیز ہے اور اس کو 70 مرتبہ پڑھو، 30 مرتبہ پڑھو، 50 مرتبہ پڑھو تو یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ یہ شیطانی عمل ہے جی۔ صرف ایک لفظ کا ذکر کرنا یہ سنت سے بہت دوری اور بدعت اور شیطانی گمراہی ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر جملے تام کے معنی مکمل جملے کے ساتھ میں ہونا چاہیے، اور صرف ایک لفظ کا ذکر کرنا غلط بات ہے۔ اور جو اللہ کا ذکر قرآن سے یا سنت رسول اللہ سے ثابت ہے وہی پڑھنا چاہیے، اس سے دلوں کو نفع ہوتا ہے، دلوں کو زندگی ملتی ہے، روح پاک ہوتی ہے، اور اس کے اندر اجر عظیم ملتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی محبت اور اس کی خشیت اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کا ایک لفظ سے ذکر کرتے ہیں، اور مختصر طور پر کوئی ایک لفظ سے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی یہ اللہ والوں کا ذکر ہے، یہ فلاں کا ذکر ہے، کیونکہ صوفیوں کے نزدیک وہ عارفین الگ ہیں اور ان کے پاس مختلف درجات ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو صوفی ازم میں ہیں وہ سب کے سب بدعت ہیں، گمراہی ہیں، اور یہ سب ایسے فاسد اور الحاد اور زندقہ کی طرف لے کے جانے والی چیزیں ہیں۔ دین پورا کا پورا یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت جو نبی سے ثابت ہے، وہی جو شریعت کے اندر ہے وہی کرنا چاہیے، اور جو بدعت کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اس میں کوئی عبادت اللہ کے پاس قبول ہونے والی نہیں، اور نہ ہی کوئی دعا اللہ کے پاس قبول ہوگی جو صرف ایک کلمے کے ساتھ میں جو اس کو پکارا جائے۔ تو ضروری ہے ذکر کے اندر، تسبیح کے اندر کوئی بھی چیز کی حاجت اور ضرورت کے لیے جو بھی دعا کی جائے وہ صرف ایک لفظ سے کہنا بالکل غلط ہے، بلکہ یہ چاہیے کہ ہم پورا جملہ تام یعنی مکمل جملہ ہونا چاہیے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، بڑے بزرگ نے بولا، فنا پہنچے ہوئے بزرگ نے بولا ہے، تو یہ قبر پرست، صوفیزم، خانخواہی اور گمراہ لوگوں کے ذکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سادے سیدھے اور اچھے ذکر جو قرآن کے اندر موجود ہیں، اچھے اذکار جو نبی سے ثابت ہیں، اور اس پر بڑی شوق سے وہ بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، کہتے ہیں یہ ذکر بزرگوں سے چلا آ رہا ہے۔ جیسے درود تاج ہے، درود ہیکل ہے، درود فلان ہے، فلاں کی درود ہے، یہ سب شیطانی اذکار ہیں۔ درود کوئی بھی صحیح نہیں ہے سوائے وہ درود جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، وہی درود سب سے زیادہ صحیح ہے۔ اسی طرح سے اکیلے لفظ کا جو بھی ذکر کیا جاتا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حجت نہیں ہے۔ ان چیزوں کو آدمی کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو بھی ہم عبادت کریں گے، جو بھی یاد کریں گے اللہ کو، بالکل قرآن اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔